خرچہ، نان نفقہ، سکنا لے سکتی ہیں، غیر اخراج، ان کو میرے گھر سے نہیں نکالنا ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود چلی جاتی ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، جو وہ عورتیں اپنے جانوں کے بارے میں فیصلہ کرتی ہیں، لیکن من معروف، شریعت کے قانون کے دائرے کے اندر۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ جو بندہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کی پیچھے بیوی ہے، تو قرآن کا یہ حکم آ گیا ہے کہ وہ وصیت کر کے جائیں اپنی بیوی کے لیے کہ 1 سال تک وہ اس کے گھر میں رہے گی، اسے نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اس کے گھر میں رہنا ہے تو مکمل جو خرچ ہے وہ پچھلے وارثوں کے ذمے ہے کہ وہ اس کی بیوی کو پر خرچ کرے۔ پہلے دور میں یہ بات تھی زمانے جاہلیت میں کہ بس بیوی کی فوت ہونے کی دیر ہوتی تھی، شوہر کی فوت ہونے کی دیر ہوتی تھی، بیویوں کو گھروں سے نکال دیتے تھے، جاؤ تم اس گھر سے فارغ ہو۔ شریعت نے آ کر عورت کو عزت بخشی، احترام بخشا ہے، اور خاص کر کے شریعت نے عورتوں کے حقوق کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ یہ نکاح کا اثر ہے کہ جس بندے کے نکاح میں عورت ہے وہ دنیا سے اگر جا بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے اثر کو 1 سال تک کے لیے باقی چھوڑا ہے۔ 1 سال تک وہ اس کے گھر سے کھائے پیے، اس نکاح کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس کی محترمہ تھی، اس کی عزت تھی۔ یہ نہ ہو کہ بس زندگی ہے تو بڑی کر و فر ہے، بڑی عزت ہے، اور جو ہی شوہر فوت ہو گیا تو وہ ٹکوں کے باب ہی نہ جائے اور اسے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دو۔ شریعت اس بات کا حکم نہیں کرتی ہے۔ شریعت نے عورت کو عزت بھی دی ہے اور حقوق بھی عطا کیے ہیں۔ ساتھ ہی کہا غیر اخراج، گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی وہ دھرنا مار کر بیٹھے گی، زور دے کر بیٹھے گی اور ڈنڈے سے تم سے لے گی، میرا حق ہے مجھے دو، میں یہاں سے نہیں جاتی، کسی کی طاقت ہے نکال کے دکھائے۔ اگر شریعت کی عدالت کے اندر وہ اپنا کیس لے کر جاتی ہے تب بھی عدالت بھی اس کو گھر سے نہیں نکال سکتی۔ 1 سال تک تو اس کا حق ہے، اور 1 سال کے بعد فَإِنْ خَرَجْنَا، 1 سال تک اس کا حق ہے کہ وہ وہاں دھرنا مار کر بیٹھ سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے عدت کتنی ہے؟ پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں، 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن۔ جو حمل ہے تو پھر وضع حمل، پھر جتنے دن مہینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، 8 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، وہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کتنے دنوں والا اندر ہے۔ 4 مہینے 10 دن اگر گزر جائیں، اس کے بعد اگر وہ عورت گھر سے نکلنا چاہتی ہے، مطلب آگے نکاح کرنا چاہتی ہے کسی اور سے، فلا جناح علیکم، پھر تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا کہ وہ نکل کیوں گئی ہے۔ وہ اگر آگے نکاح کرنا چاہتی ہے عدت کے بعد تو اسے اختیار ہے، تمہیں نکالنے کی اجازت نہیں۔ وہ جاتی ہے تو بے شک چلی جائے، کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ فیما فعلن فی انفسہم، اللہ کہتے ہیں وہ اپنی جان کے بارے میں جو فیصلہ کرتی ہے، یعنی آگے نکاح کے معاملے کے اندر، تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ چونکہ 1 سال تک ہمارے پاس رہنا تھا، یہ پہلے چلے گی تو اللہ کے قانون کے خلاف ہو گیا، لہذا ہم گناہ گار ہو گئے، تمہیں پھر کوئی گناہ نہیں، وہ آپ ہی جا رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے خروج، ایک ہوتا ہے اخراج، یہ عربی کا قانون ہے، یہ عربی کے الفاظ ہیں، ان میں فرق ہے۔ خروج ہوتا ہے خود نکل جانا۔ ایک طالب علم نے مدرسے میں داخلہ لیا، اسکول میں، کالج میں داخلہ لیا ہے، تو مہینہ 1.5 مہینہ آیا،
اور پھر مڑ کر واپس خود نہیں آئے. گیا. کئی ایسی بھی ہوتے ہیں. اور کوئی ایسا آیا مہینہ 2 مہینے گزارے ہیں اور اس نے کوئی ایسی شرارت کی ہے کہ مدرسے کا یا سکول کا جو عملہ ہے منتظم جو ہے اسے نکالنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر یہ اسی طرح باقی رہا تو سارے مدرسے کا سکول کا ماحول خراب کرے گا، لہذا اس کو زوری زور نکال دیا، جا بھائی تو فارغ ہے، نکل جا ہمارے مدرسے سے. اخراج نکالنا، خروج خود نکلنا، اخراج کی اجازت نہیں ہے، نکالنے کی اجازت نہیں ہے، خروج کی اجازت ہے کہ عورت خود نکل جائے. عورت بھی گناہگار کوئی نہیں ہے، عدت کے بعد وہ نکل کر آگے نکاح کرے وہ بھی گناہگار کوئی نہیں ہے، کیونکہ خروج کی اجازت قرآن دے رہا ہے نا. فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر خود چلی جاتی ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، اس معاملے کے اندر جو کریں اپنے ذات کے بارے میں، مطلب وہی ہے نکاح، آگے نکاح کرنا چاہتی، لیکن آخر میں پھر وہی قید آگے من معروف، شریعت کے قانون کے دائرے کے اندر، کہ وہ عورت خاندان کے اندر نکاح کر رہی ہے اور خاندان میں جو مہر ہے، مہر مثلی ہے، مہر مقرر ہے، اس کے ساتھ ہی نکاح کر رہی ہے، تو پھر خاندان والوں کو کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں، تو وہ نکاح کر سکتی ہے. اگر وہ خاندان سے باہر جانا چاہتی ہے تو پھر وارثوں کو حق ہے کہ وہ اسے روک سکتے ہیں. جس طرح اس کی اپنی عزت ہے، ایک عورت کی وجہ سے پورے خاندان کی بھی عزت ہوتی ہے، اس وجہ سے پھر انہیں روکنے کا حق ہے. واللہ عزیز حکیم، روکنے کا حق مطلب یہ ہے کہ وہ غیر خاندان میں شادی کرنے سے روک سکتے ہیں. یہ نہیں کہ جوان سال کے اندر جو بیوہ ہوگی یہ ساری زندگی بٹھا دو، بھی ہمیں حق ہے، ہمیں اختیار ہے بٹھانے کا. یہ ظلم ہے، گناہ ہے. اگر اس سے کوئی قصور ہو گیا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جب اللہ اجازت دیتے ہیں کہ آگے نکاح کر سکتی ہے تو میں اور آپ کو کس نے اختیار دیا کہ ہم اسے روکیں؟ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہیں، حکیم حکمت والے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں غالب، زور آور، طاقت والا ہوں. اگر تم اپنی بیویوں کو 1 سال تک کا خرچہ نہیں بھی دو گے نا تو میں اللہ کوئی اور انتظام کر دوں گا، میں اور طریقے سے دے دوں گا، اور طرح سے اسے عطا کر دوں گا. حکیم، لیکن میں جو کام کرتا ہوں حکمت سے کرتا ہوں. حکمت اسی کے اندر ہے کہ 1 سال تک بیوی شوہر کے گھر میں رہ کر کھائے پیے تاکہ شوہر کی بھی عزت رہے جو دنیا سے جا چکا ہے، اور بیوی کی بھی کیا رہ جائے گی؟ عزت رہ جائے گی. اب پتہ چل گیا ہے نا کہ یہ مسئلے ویسے ضمن تو پہلے گزرے ہیں کہ عدت کے اندر سارا خرچہ کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ اتنے تو عزت ہی کم ٹپ گیا، عدت بھی کم ہو، عدت تو 4 مہینے 10 دن ہے نا، تو شریعت کہتے نہیں سال پورا، عدت سے بھی آگے، اور آگے متعلقہ کا بھی تذکرہ آ رہا ہے. اس لیے کہ وہی بات ہے کہ من وجہ جو ہے نا نکاح کے اثرات ہوتے ہیں، بقایا جات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے شریعت نے عورت کو عزت دی ہے. پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن اب بھی ہماری عورتیں کہتے ہیں ہمارے حقوق جو ہے نا وہ باقی ہیں، ہمیں مردوں نے عطا نہیں کی ہے. معاذ اللہ، وہ تو یہ کہتے ہیں خدا نے بھی کوئی نہیں عطا کی ہیں. ہمارا حق کیا ہے؟ ننگے سر ننگے بدن ہو کر سڑکوں پر نکلنا اور یہ نعرہ لگانا میرا جسم میری مرضی. ہاں جی، یہ نعرے لگانے کو اور یہ سمجھتی کہ یہ میرا حق ہے، یہ میری عزت ہے، یہ میرا معیار ہے. عورت کو معیار جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ با پردہ ہو کر گھر میں بیٹھی رہے. تجھے تیرا شوہر مر بھی گیا ہے نا، اللہ نے تیرے کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہے. کر دیا کہ نہیں؟ کیا ہے نا. تو اس کے باوجود بھی تو سڑکوں کو پر ننگی لگی پھرے، چلتی پھرے، تو تو خود بے حیا بن کر باہر نکل رہی ہے. شریعت نے تجھے تو عزت دی تھی. عورت کے پردے اور عزت کا اتنا خیال ہے کہ اگر عورت مر بھی جائے، دنیا سے چلی بھی جائے، تب بھی اللہ کہتے ہیں اس کے پردے کا خیال رکھنا ہے. شریعت کا یہ حکم ہے عورت کو دفنانا ہے، قبر کے اوپر پردہ کر لو. کیا کر لو؟ سارے بولو. کرتے ہو نا؟ معاشرے کے اندر پتہ نہیں ادھر رواج نہیں، ہمارے علاقے میں تو ہے کہ پردہ کرتے ہیں، اوپر چادر بچھا لیتے ہیں. صرف قریبی قریب ہوتے ہیں، باقی جو رشتہ دار نہیں ہیں وہ دور ہو جائے. پردے کے ساتھ ہی موت کے بعد بھی پردہ ہے،
اور تو زندگی کے اندر بے پردہ ہو کر باہر نکل کے چل پھر رہی ہے، گھوم رہی ہے اور شریعت کی دھجیاں اڑا رہی ہے، اور پھر ساتھ اعتراض بھی یہ ہے کہ میرے حق ادا نہیں ہو رہے۔ جتنا حق عورت کو اسلام نے دیا ہے اتنا حق اور کسی مذہب نے نہیں دیا۔ سب سے زیادہ حقوق کا خیال جو ہے کیا ہے وہ صرف اسلام نے کیا ہے، اور یہ اسلام والی عورت کو اب اسلام کو بڑا اعتراض ہے نا۔ میں یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، مسلمان عورتوں کو اسلام پہ اعتراض ہے، وہی باہر نکل کر نعرے لگا رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیرا جسم تیری مرضی نہیں، تیرا جسم رب کی مرضی ہوگی۔ کس کی مرضی ہوگی؟ اب شوہر فوت بھی ہو گیا ہے تب بھی اللہ کہتے ہیں ابھی تیری مرضی نہیں ہے، 4 مہینے 10 دن ادھر گزارنے ہیں۔ تیری مرضی ہوتی تو فوراً آگے نکاح کر لے، پھر تیری مرضی تو نکاح کے اوپر نکاح کر لے، پھر تیری مرضی ہے تو شوہر کی زندگی کے اندر ہی تو آگے نکاح کر لے۔ تیری مرضی کہاں ہے؟ شریعت کی مرضی ہے، جس طرح شریعت کہے گی ایسے چلنا ہے۔ اپنی مرضی سے چلیں گے تو پھر کل قیامت کے دن کسی کو قطعاً کوئی کامیابی نہیں ملے گی، اسی کو کامیابی ملے گی جو شریعت کے قانون کے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارے گا۔ یہاں ایک مسئلہ ہے تو علماء کے لیے، لیکن چلو آپ بھی سن لیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 1 سال تک خرچ دینا ہے نا، یہ ابتدائی اسلام میں فرض تھا، واجب، ضروری، لیکن اس وقت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جو وراثت کا مسئلہ ہے نا وہ ابھی نہیں آیا تھا۔ اب بعد میں وراثت کا پورا قرآن پورا ایک رکوع اتر کر آ گیا سورۃ النساء میں، وہ آگے آ رہا ہے۔ اب شوہر کے مرنے کے بعد شریعت نے عورت کا ایک حق وراثت میں مقرر کر دیا ہے کہ اولاد ہے تو عورت کو کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ۔ اب بیوی جو ہے، اور اگر اولاد نہیں تو پھر کتنا ملے گا؟ 4تھا حصہ مال کا ملے گا۔ اب اصل حق اس کا وہ ہے میراث جو ہم دیتے، ہاں تو دینی ہے بھی نہیں، اب بھی ارادہ یہی ہے۔ ہاں جی، خصوصیت سے جتنا زیادہ مالدار ہے نا اتنی اس کو فکر پڑی، ہوئے ہوئے میرا پیسہ جو ہے کہیں بیٹی نہ لے جائے، میرا مال متا بیٹی نہ لے جائے، میں سارا بیٹوں کا نام لگا دوں۔ بیٹے کا نام لگا کے چلے بھی جائے گا، اپنی آخرت خراب کر کے جا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے نہیں پتہ ہی بے کن حق دینا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس کس کو دینا ہے۔ بیوی کو نہیں دینا ہے، بہنوں کو نہیں دینا ہے، بیٹیوں کو نہیں دینا ہے، بیٹوں کو دے دینا ہے، بھائیوں کو دے دینا ہے۔ ہاں جی، چلو ان کو دینا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو پتہ نہیں تھا معاذ اللہ، اور خدا خوفی کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ کو پتہ تھا کہ میں نے کس کس کے حقوق کو بیان کرنا ہے۔ جو حق اللہ نے بیان کر دیے ہیں، اللہ ہم سے زیادہ عقل والے ہیں، زیادہ سمجھ والے ہیں، اور اللہ نے دنیا کے سارے نظام کو چلانا تھا، پورے نظام دنیا کے نظام کے لیے اللہ نے یہ قانون نازل کیا ہے کہ وراثت کا حق جس جس کا اللہ نے رکھا ہے اس کو دیو گے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اور جب اس قانون سے ہٹ جاؤ گے پھر ساری زندگی اختلاف ہوگا، اور اگر نہیں حق دو گے تو پھر پچھلا مال حلال ہوگا کہ حرام، تو پھر ساری زندگی جو حرام کھائے گا اس کی نماز قبول ہوگی، اس کا روزہ قبول ہوگا، اس کی دعا قبول ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطعمو حرام ومشربو حرام وملبسو حرام انا یستجاب لہ، جس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، جس کا پینا حرام کا ہوتا ہے، جس کا لباس حرام کا ہوتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا اس کی قبول ہوتی ہے جس کا اندر بھی صاف ہو اور باہر بھی صاف ہو۔ اندر صاف ہو، جو کھانا کھایا ہے وہ پاک کھایا ہو، اوپر جو کپڑے پہنے ہیں وہ پاک کپڑے پہنے ہو، حلال کے کپڑے پہنے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جب ہمارے اندر بھی گند پڑا ہے، باہر بھی گند ہے، تو دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو لہذا وراثت کے مسئلے کے اندر جو ہے جس جس کا حق ہے اس کو دینا یہ اللہ کا حکم ہے، کسی مولوی کا حکم نہیں، کسی صحابی کا حکم نہیں، اور کسی امام کا حکم نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بھائی ہمیں اللہ کی شریعت کے اوپر چلنا ہے۔ اس لیے اب جو یہ حکم رہ گیا نا کہ عورت کو فوت ہونے کے بعد 1 سال خرچ دینے والا، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ وہاں مطلب والے یہ کہتے ہیں کہ یہ استحباب رہ گیا ہے 1 سال والا، 4 مہینے 10 دن واجب ہے خرچ دینا، پورے سال والا مستحب ہے۔ پورے سال والا کیا ہے؟ یعنی 4 مہینے 10 دن سے آگے سال پورا ہونے تک مستحب رہ گیا ہے، جبکہ یوصیکم اللہ والے رکوع میں عورت کی وراثت کا مسئلہ آ گیا ہے۔ لیکن پھر وہ وہی بات ہے، جو اگر وراثت دیں
تو پھر تو مستحب رہے گا. جو وراثت دینی تو پھر واجب ہی رہے گا. ہاں جی وراثت دینی کو نہیں ہے تو گھر ہی نکال دو, نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے, نہ وصال میں نہ خدا سے, کام ختم. ایسے نہیں, اللہ کی شریعت کے اوپر چلنا ہے. حضرت صاحب نے یہ کہا کہ عہد کو منسوخ کرنے کے بجائے استحباب پہ معمول کر لو کہ مستحب اب بھی یہی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے اندر 1 سال کا عرصہ گزار سکتی ہے. یہ عام طور پہ ایسی عورتوں کا مسئلہ ہے نا, ویسی بوڑھی ہو گئی ہیں, پیچھے 4 اولاد ہے, تو انہیں تو ادھر ہی رہنا ہے, انہیں کس نے نکالنا ہے. جو عورت ایسی بیچاری کی اولاد نہیں ہوئی ہے اور ہے بھی جوانی کے عالم کے اندر, تو پھر اسے کون رہنے دیتا ہے. ایسے حالات کے اندر بھی اللہ نے قانون ذکر کیا. الحمدللہ رب العالمین.